سی سی ڈی کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، سی سی ڈی تو بات کی چیز ہے. ہم تو شروع سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی پولیٹیکل جماعت، خواہ کوئی ریاستی ادارہ، شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے. اب رہا سی سی ڈی کا معاملہ، تو پرسوں ہمارے پاس وہ آئے ہوئے تھے میاں عمران ارشد صاحب. آپ کو پتا ہے کرائم رپورٹر ہیں. وہ دو ہی یہ ٹاپ کے کرائم رپورٹر ہیں، اقرار الحسن بھائی ہیں اور یہ میاں عمران صاحب ہیں. تو انہوں نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے. آلموسٹ 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ وہ ریکارڈ ہوئی ہے. وہ نیو ٹی وی کے اوپر بھی چلے گی اور ان کے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر بھی. ماسٹر پیس ہے جی. ایکسٹرا آرڈنری کوسچنز انہوں نے کیے ہیں، یہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہے. انہوں نے بھی جب مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے کہا جی اس کا جواب تو آپ آلریڈی دے چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے سی سی ڈی کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. جس دن انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی اس کے 1 ہفتے کے اندر لاہور میں وہ واقعہ رپورٹ ہوا، جو ایک قاری صاحب بیچارے چہل قدمی کر رہے ہیں لاہور جیسے شہر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہاں سے 3 اوباش نوجوان گزرے ہیں اور انہوں نے زبردستی منہ کالا کیا ان کی وائف کے ساتھ. چوتھے کو فون کر کے بلایا. اب وہ اتنی دردناک خبر تھی کہ وہی عمران صاحب جو 1 ہفتہ پہلے سی سی ڈی کو کہہ رہے تھے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اس ویڈیو میں وہ المدد یا سی سی ڈی کہہ رہے تھے، یعنی میں انورٹڈ کاماز میں، اور کہا یہ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، کہاں ہے سی سی ڈی. تو سی سی ڈی نے جناب 48 گھنٹے کے اندر ان کو تلاش کیا اور ان کو اپنے بزرگوں تک پہنچا دیا، یعنی فل فرائی کر دیا، ہاف فرائی نہیں، فل فرائی. تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا آپ بھی تو خود مان رہے ہیں، جب جوڈیشری کا سسٹم اتنا کمزور ہو اور جج جرت نہ کریں سزائیں دینے کی، صرف بڑے جج دے سکتے ہیں سزائیں جن کو لائف ٹائم سیکیورٹی ملی ہوتی ہے. ہائی کورٹ کا کوئی چیف جسٹس ہے، سپریم کورٹ کا. عام ججز تو ظاہر ہے ہماری طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے پھر فوجی عدالتیں بنانی پڑتی ہیں. تو سی سی ڈی جو بنی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ سی سی ڈی میں کوئی ایک ایس پی بیٹھا ہے یا کوئی ڈی پی او بیٹھا ہے اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں کو پڑکا دو. اس طرح نہیں ہوتا. بہت بڑے لیول کے آفیسرز بیٹھتے ہیں، پوری فائل سامنے رکھی جاتی ہے، پورا ڈیسیژن ہوتا ہے. سزا جو ہو رہی ہے نا، اس کے طریقے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری کے تھرو ہونی چاہیے، لیکن سزا جو ہو رہی ہے نا وہ قرآن و سنت میں یہی سزا ہے فساد فی الارض کی، کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، سولی دیا جائے، ملک بدر کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں ایسے لوگوں کے. شرعی سزا یہی ہے. ہم صرف طریقے سے اختلاف کر رہے ہیں کہ کہیں نہ حق کسی کو سزا نہ ہو جائے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جوڈیشری کے تھرو ہو. تو جوڈیشری کی تو ہمت آپ کو پتہ ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا اور اس میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. فی الوقت تو ہمارے علم میں جتنی باتیں ہیں ڈومینیٹ، ہمارے جیلم شہر میں بھی انہوں نے فل فرائی کی ہیں. تو وہ لوگ ہیں جن کے شر کی وجہ سے دہائیوں سے لوگ پریشان تھے اور لوگ شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا ادارہ آپ بنانا چاہتے ہیں اور اسے سیمی جوڈیشری بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر قانون سازی کریں، آئینی ترمیم لے آئیں کوئی، اور اس کو قانونی شکل دیں. قانونی شکل دیے بغیر اگر ایسے ہوگا تو کبھی نہ کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے. فی الوقت تو وہ اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، لیکن ہم چونکہ آئین، قانون اور قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کے تمام پہلو جو تھے ان پہ روشنی نہیں، اتنا بڑا بلب روشن کر کے آپ کو ہر اینگل سے بتا دیا. آج کل بعض لوگ سوشل میڈیا پر آپ کے اسٹوڈنٹس کو گستاخی والے معاملات میں ٹریپ کر کے توہین مذہب کے کیسز میں پھنسا رہے ہیں. پلیز اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ رپورٹ ہمیں ملی ہے رات کو، مجھے ارشاد بھائی نے بتایا، ان کے پاس آڈیو آئی بھی تھی. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں دانش بھائی، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور لوگوں نے بھی مجھے وقتاً فوقتاً پچھلے 1 سال کے اندر کافی ساری چیزیں بھیجی ہیں. بس میں اس پہ صرف ایک جملے میں ہی ورڈکٹ دوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے واٹس ایپ کے اوپر چینلز بنائے ہوئے ہیں یا گروپس بنائے ہوئے ہیں اور میری تصویر لگائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. چونکہ اب علمی میدان میں یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں تو یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے بڑوں نے کیا تھا، جو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہودی کہتے تھے صبح کے وقت نبی پر ایمان لے آؤ، شام کے وقت کفر کر دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ جائیں. حالانکہ وہ ایمان لاتے ہی کوئی نہیں تھے، اوپر سے مسلمان ہوتے تھے، منافق تھے. آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں کہ میری ڈی پی والی کوئی تصویر لگا دی کسی اور بندے کی
جس نے میرے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی وہ تصویر آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں, وہ اپنی ڈی پی پہ لگائی جس سے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے. پھر گروپ بناتے ہیں, پھر اس گروپ کے اندر ایک کوئی ڈمی بندہ ایڈ ہو کر کوئی گستاخانہ چیز بھیجتا ہے, اور پھر جو بیچارے بھولے بالے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کوئی ایڈمن سے رابطہ کرتا ہے جو کہ پہلے ہی منافق ہے, یہود و نصارہ کا ایجنٹ, اوریجنل والا ایجنٹ. وہ کہتا ہے جی مجھے بھیجو وہ کون سی گستاخانہ چیز شیئر ہوئی ہے, حالانکہ تجھے پتا ہے کون سی ہوئی ہے شیئر. وہ بھیجتا ہے اور پھر ایف آئی اے میں تو جائیں گے تو آپ پہ کیس بن جائے گا. تو کوئی ضرورت نہیں دنیا میں کہیں بھی گستاخی ہو رہی ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ اس حوالے سے کریں کہ آپ کسی کو بھیجیں. کہ آج کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کا کیس چل رہا ہے, اس میں جو گستاخ لوگوں نے ہمارے بچوں کو ٹریپ کیا ہے, اگرچہ وہ سیکس کو یوز کر کے کیا ہے, لیکن اس میں پھر انہوں نے حرکت یہی کی ہے, اسی طریقے سے چیزیں منگوا کے ان کو ٹریپ کر کے, اور آج دیکھیں 400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پھنسے پڑے ہوئے ہیں. اب قانون تو ظاہر ہے اپنا راستہ لے گا. پاکستان کے قانون میں توبہ بھی کوئی نہیں گستاخی کے اوپر. اگر آپ نے گستاخی کر دی تو اب سزا تو اسٹیبلش ہوگی, اب کیا کریں. تو اس لیے احتیاط سے کام لیں. میرا خیال ہے بس اتنی پرچیاں کافی ہیں, ابھی بھی کچھ پرچیاں باقی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ کور ہو جائیں گی. ویسے بھی سب کچھ ریکارڈ ہے جی, یہ تو سارا شغل میلہ ہوتا ہے. اصل چیز تو آپ سے ملاقات ہے, اصل چیز وہ ہے. دوسرے نمبر پہ کرنٹ افیئر ہے, پبلکلی ریکارڈ ہونا, اور وہ میں گھر بیٹھ کے بھی ریکارڈ کروا سکتا تھا آپ کے سامنے, اس لیے تاکہ آپ لوگوں کی روحانیت سے میرے الفاظ میں بھی تاثیر پیدا ہو. باقی آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی دفعہ آتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آج جو ریئل ٹائم پہلی دفعہ آئے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو کہ ہر دفعہ 300-400 لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں, نیچے کر لیں. اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اگلی دفعہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اگلی بار 2 بندے نال لے کے آنا, اسی کہتے ہیں نہیں, ہمارا کام جو ہے آن لائن ہے. باقی لوگوں کو موقع دیں, کبھی مجبوراً کسی دوست کے ساتھ آنا پڑے الگ بات, ادروائز ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ آگے ایک تصویر میرے ساتھ کھنچوا لی, صرف ایک تصویر. ہاں یہ ایک تصویر جو ہے نا اتنی بھاری ہے کہ اپنی قبر تک آپ اس کا وزن جو ہے نا وہ اٹھائیں گے, اور اس کے ذریعے دعوت کا دروازہ بھی کھلے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے دار ارقم کا نمک کھلانے کے لیے, دار ارقم کا میٹھا کھلانے کے لیے, دار ارقم کا ماحول دکھانے کے لیے. آپ فزیکلی آ کر دیکھیں اور اس چیز کو آبزرو کریں, اور آپ کی اپنے استاد کے ساتھ ملاقات بھی ثابت ہو. میرے جتنے استاد ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ثابت ہے, چاہے وہ فوت شدگان میں ہے یا زندہ لوگوں میں شامل ہے, چاہے میں ان سے اختلاف رائے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا, دونوں صورتوں میں ملاقات ثابت ہے. تو آپ ایک دفعہ آئیں, اس ماحول کو آبزرو کریں, اس کی روحانیت کو دیکھیں, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں.